مناسب ترجمۃ الباب نہ آیا ہو، آئندہ کے ارادے پر چھوڑ کر اللہ کی طرف سے دل میں ترجمۃ الباب آ جانے کی طلب اور نیت پر اس کو چھوڑ دیا ہو، آئندہ پر چھوڑ کر آگے بڑھ گئے ہوں کہ بعد میں اس حدیث شریف سے استنباط کر کے ترجمۃ الباب لکھ دیں گے، اور پھر ذہول ہو گیا ہو، سہو ہو گیا ہو، یا وقت نہ ملا ہو، بلا ارادے کے وہ چھوٹ گیا ہو۔ لیکن یہ جواب بعض حضرات نے پسند نہیں فرمایا۔ اب ذرا یہ بھی دیکھیے کہ ہمارے علماء ایک دوسرے پر نقد کتنا مضبوط فرماتے ہیں۔ علماء نے فرمایا کہ یہ جواب اس لیے پسندیدہ نہیں ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ ایسا تو تھا نہیں کہ اس کتاب کو لکھنے کے معاً بعد یا متصل قریب وقت میں اللہ کے یہاں پہنچ چکے ہوں، نہیں، انہوں نے اس کتاب کو یحییٰ ابن معین کی خدمت میں پیش فرمایا، اور یحییٰ ابن معین کی وفات سن 233 کے بعد کم از کم امام بخاری 23 سال تک اس دنیا میں بقید حیات رہے، اور یہ بھی ثابت ہے کہ 90,000 لوگوں نے امام بخاری سے اس کتاب کو ان کی زندگی میں سنا ہے۔ ان کی زندگی میں 90,000 لوگوں نے امام بخاری سے بخاری شریف کو سنا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بخاری کو 23 سال کے عرصے میں کبھی یاد نہ آیا ہو؟ سنتے سنتے تو کبھی ذہن چلا ہی جانا چاہیے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ بغیر باب کے حدیث ذکر کرنا یہ ناقلین کی غلطی ہو، لیکن یہ جواب بھی غیر مسلم ہے، اس لیے کہ 23 سال تک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ناقلین کی اس غلطی پر اطلاع نہیں پائی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے البتہ ایک بات لکھی ہے کہ ایسا ترجمۃ الباب اگر کہیں چھوٹا ہے اور حدیث شریف آئی ہو تو یہ گویا باب سابق کا تتمہ ہوتا ہے، گویا کالفصل من الباب السابق، آئندہ مضمون نہ تو باب سابق سے بالکل متحد ہو اور نہ بالکل مغایر ہو، بلکہ من وجہن آنے والی حدیث شریف پہلے والے باب سے متعلق ہو، اس لیے ترجمۃ الباب کی ضرورت نہ پڑی، اور من وجہن مغایر ہو، اس لیے کہیں کہیں صرف لفظ باب لکھ دیا اور اس کے ساتھ کوئی ترجمۃ الباب قائم نہ فرمایا۔ یہ ایک توجیہ ہے، اکثر شراح نے اس کو پسند فرمایا ہے، اور جہاں جہاں اس طرح باب بلا ترجمے کے آئے گا وہاں انشاءاللہ توجہ دلائی جاتی رہے گی۔ بعض حضرات نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ امام بخاری ترجمۃ الباب کو چھوڑ کر طلب حدیث شریف کا امتحان اور ان کے ذہن کی تمرین کرانا چاہتے ہیں کہ طلبہ امام کی کتاب پڑھتے پڑھتے خود ترجمۃ الباب قائم کرنے کی مشق کریں کہ اس حدیث پاک سے کیا فائدہ مستفاد ہو سکتا ہے، کیا مسئلہ مستنبط و مستنتج ہو سکتا ہے، طلبہ بھی اس کی مشق کریں۔ تو جہاں باب بلا ترجمے کے آتا ہے اس سے تشخیص اذہان مقصود ہوتی ہے، تا بڑی شین ہا یا زال، کہ طلبہ پڑھنے والے مناسب مسئلہ اخذ کر کے ترجمۃ الباب میں رکھ دیں۔ کہیں اس کے برعکس بھی ہوتا ہے کہ امام بخاری ترجمۃ الباب لکھتے ہیں لیکن اس کے تحت کوئی حدیث شریف ہی نہیں لاتے۔ اس کی بھی بہت سی وجوہ بیان کی گئی ہیں کہ امام کو یا تو ترجمۃ الباب لکھنے کے بعد اپنی شرائط کے مطابق
اس ترجمۃ الباب سے متعلق کوئی روایت نہ ملی ہو، یا یہ کہ روایت تلاش کر کے لکھنے کا ارادہ رکھتے ہوں لیکن وقت نہ ملا ہو، یہ بھی بہتر ہے کہ ایسے موقع پر بھی کہہ دیا جائے کہ طلب حدیث کا اس سلسلے میں بھی امتحان اور تمرین چاہتے ہیں کہ میں نے ایک دعویٰ کیا ہے ترجمۃ الباب میں، اب تم اس کے مناسب ذخیرہ احادیث میں سے کوئی حدیث کو فٹ کرو، منطبق کرو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اس قسم کی نسبتیں کی جاتی ہیں اور کتاب میں نظر بھی آتا ہے۔ یہ میں نے آپ کو ان کے تراجم ابواب اور اس سے متعلق کچھ باتیں ذکر کی۔ لوگوں نے تراجم ابواب پر خوب کام کیا ہے، اس لیے کہ ان کے تراجم ابواب سے مسائل کا استنباط، اس کا طریقہ، کتاب و سنت اور فقہ کا ربط، یہ سب وہ بتلاتے ہیں۔ اس لیے خود شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے شرح تراجم ابواب صحیح البخاری کے نام سے ایک رسالہ لکھا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے الابواب والتراجم کے نام سے ایک رسالہ لکھا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تراجم بخاری پر بہت مفصل اور جامع کتاب الابواب والتراجم لصحیح البخاری 6 جلدوں پر مشتمل لکھی۔ اس طرح ابن خلدون اگر ہوتے اور حضرت شیخ کی کتاب الابواب والتراجم دیکھ لیتے تو شاید انہوں نے جو بات کہی ہے کہ قرض باقی ہے ابواب و تراجم کا، تو انہیں اعتراف کرنا پڑتا کہ حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے تراجم کا حق ادا کیا ہے اور امت مسلمہ پر سے یہ قرض اتر چکا ہے۔ بہرحال یہ گفتگو خوب توجہ طلب تھی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کئی جگہ یا تو باب بلا ترجمہ کے لاتے ہیں، صرف باب ہوتا ہے ترجمہ نہیں ہوتا، اور اس کے ذیل میں مسند روایت پیش کرتے ہیں تو بعضوں نے اس کی کوئی وجہ لکھی، بعضوں نے کوئی وجہ لکھی۔ حضرت حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ قصداً انہوں نے بیاس چھوڑ دی ہو، بعد میں ارادہ ہو لیکن بعد میں پھر موقع نہ ملا ہو، لیکن صحیح بات وہی ہے جو میں نے آپ کو بتلائی۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی رائے بھی یہ ہے کہ باب بلا ترجمہ بعض مقامات پر تشخیص اذہان کے لیے ہوتا ہے کہ باب کی روایت کو سامنے رکھ کر کتاب پڑھنے والا خود ایسا ترجمۃ الباب قائم کر دے جو بخاری کی شایان نشان ہو، تکرار بھی نہ ہو جائے۔ اس طرح ہوتا کیا ہے بچوں، ذہن تیز ہوتا ہے، کتاب حل کرنے کی تمرین اور مشق ہوتی ہے، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ بخاری کا جو مقصد ہے استخراج مسائل اور استنباط، اس کی صلاحیت پڑھنے والوں میں پیدا ہو جائے۔ اب میں ایک بحث اور کرنا چاہتا ہوں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کا فقاہت میں مقام کیا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امیر المومنین فی الحدیث ہیں، صحیح احادیث کا عمدہ ذخیرہ انہوں نے مرتب فرمایا۔ اللہ نے ان کو محدثانہ شان کے ساتھ ساتھ فقاہت کا بھی وافر حصہ عنایت فرمایا تھا۔ انہوں نے احادیث کی ترتیب میں، ابواب کے عنوانات اور تراجم میں فقہی نکات کی طرف بھی اشارے کیے، لیکن مسائل مرتب نے فرمائے، اور نہ تو خود اجتہاد کا دعویٰ کیا، نہ ہی یاد رکھو کہ امت نے امام بخاری کو فقہائے مجتہدین میں مانا بھی نہیں ہے، نہ کسی طبقے نے انہیں ائمہ اربعہ کے مقابلے میں اپنا امام مانا، نہ تو امام بخاری کے یہاں سے فتوے صادر ہوتے تھے، نہ کسی نے انہیں قاضی کی ذمہ داری سپرد کی۔ کہا تو جاتا ہے کہ فقہ البخاری فی تراجمی ہی، بخاری کی فقاہت ان کے تراجم ابواب سے نمایاں اور مترشح ہوتی ہے، لیکن کیا اس فقاہت سے کوئی فقہ کا مدون تیار ہوا؟ کیا ان کے شاگرد رشید امام ترمذی نے
ان کو فقہا کی فہرست میں شمار کیا نہیں، کہیں کوئی ان کا ذکر بحیثیت فقیہ کے اپنی کتاب میں کرتا ہی نہیں ہے۔ ایک عامل کو جو دین کے اصول اور قانون پر عمل کرنا چاہتا ہے، یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، سنت مستحب کیا ہے، مکروہ و حرام کیا ہے، مرتب شکل میں اسے معلوم ہونا چاہیے۔ بخاری نے کہیں پر بھی وضو کے فرائض، واجبات، سنن و مستحبات فقیہانہ انداز سے مدون کر کے پیش نہیں فرمائے۔ امام ترمذی جو امام بخاری کے شاگرد ہیں، انہی کے پاس تربیت پائے، انہوں نے بخاری کے سامنے زانوئے تلمس طے کیا، امام بخاری سے علل حدیث پر مباحثات کیے، مناقشات کیے، امام بخاری سے اسماء رجال کے نقطے حل کیے، جنہوں نے امام بخاری کے ساتھ شب و روز گزارے، ایک ترمذ کے ہیں، دوسرے بخارا کے، ایک ازبکستان کے شمال کے ہیں تو دوسرے جنوب کے، اور ان کی خدمت میں رہ کر ان سے تربیت حاصل کر کے وہ فن سیکھا جو محدثین کو حاصل رہا ہے۔ انہوں نے متن حدیث کو بھی سمجھنے کی کوشش کی ہے، علل حدیث کو بھی، تراجم اسماء رجال کی بحثوں کو بھی سمیٹا، فقہائے کرام کے مستدلات اور ان کی رائیں بھی پیش کی، ان کی رائوں کے درمیان محاکبہ کرنے کی بھی کوشش کی، سب کچھ کیا۔ وہ بخاری کے مدرسے سے فارغ ہوئے، اس بات کا گویا بزبان حال وہ اعلان کرتے ہیں کہ میں فقیہ نہیں ہوں، میں تو محدث ہوں۔ امام ترمذی یہ کہتے ہیں، اتنا سب میرا کام فقہا کے مستدلات جمع کر دینا ہے، مجھے بتانا ہے کہ یہ قول ابن مبارک کا ہے، یہ قول مالک کا ہے، یہ اہل کوفہ کا یعنی امام ابو حنیفہ کا، وکی ابن جراح کا، یہ قول کس کا ہے، یہ قول فلاں کا ہے، امام احمد ابن حنبل نے یوں کہا، اسحاق ابن راہوئی نے یوں کہا، لیث کا یہ قول ہے، اوزاعی کا یہ قول ہے، یعنی ائمہ فقہ کے مقام کو تسلیم کر کے ان کے اقوال پیش کرنا، ان کے مستدلات بتانا، یہ ان کا موضوع ہے۔ اگر ضعیف حدیث بھی ہے تو یہ فرماتے ہیں وقد ذهب الى ذلك اکثر اہل العلم، ضعیف حدیث ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اکثر علماء، صحابہ، تابعین اس کی طرف گئے، انہوں نے اس کو قبول کیا۔ حدیث منقطع پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے، اس لیے کہ یہ مؤید ہے دیگر روایتوں سے، یہ مؤید ہے متابعات اور یہ مؤید ہے شواہد سے، اور وہ اس بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں، لیکن کہیں یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ میں فقیہ ہوں۔ ہاں، بخاری کا یہ مسلک ہے، مسلم کا یہ مسلک ہے، وہ کہیں ایسا کہتے ہوئے بھی نظر نہیں آتے۔ اگر امام بخاری کا فقہ مدون ہوا ہوتا اور ان کو بھی ائمہ فقہ میں شمار کیا جاتا تو امام ترمذی اپنی کتاب میں اپنے استاذ کا مسلک تو ضرور پیش کرتے کہ بخاری کا یہ مسلک ہے، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مسلک ہے، وہ اس کو ضرور پیش کرتے اور اس طرح لوگوں کے سامنے باتوں کو لاتے، لیکن ایسا نہیں کیا۔ نہ تو انہوں نے امام بخاری کا مسلک بیان کیا، نہ امام مسلم کا، یحییٰ ابن معین کا مسلک نہ تو انہوں نے ذکر کیا، اور نہ علی ابن مدینی کا۔ یحییٰ ابن معین کا تو یہ حال ہے کہ بیٹھتے ہیں، تلامذہ کا حلقہ ان کے سامنے لگا ہوا ہے، تلامذہ کا حلقہ لگا ہوا ہے، اور بہت سے شاگردین اور مستفیدین ان کے سامنے بیٹھے ہیں، ہر تلمیذ ان سے ایک ایک محدث کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ ماذا تقول فی فلان ابن فلان، ماذا تقول فی فلان، وہ کبھی فرماتے ثقۃ، کبھی لا بأس بہ، کبھی ضعیف، جن کا حال یہ ہے کہ تراجم رجال ان کی نگاہوں کے سامنے ہے، افراد کے بارے میں فیصلے فرما رہے ہیں، کبھی بھی انہوں نے اس کی نہ جرأت کی نہ کسی محدث نے کہ مسالک فقہ نقل کرتے ہوئے ان کا مسلک نقل کیا جائے۔ ترمذی مسالک نقل کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، بخاری کے شاگرد ہیں، لیکن ذرا دیکھو کیا امام ترمذی نے امام بخاری کے مسلک کا فقہائے کرام کے مسلک کے ساتھ تذکرہ کیا؟ کبھی نہیں کیا۔ اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے
کہ باقاعدہ فقہا میں ان کا شمار نہیں کیا جا سکتا ہے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات کو بہت مضبوط دلیل کے طور پر لوگوں نے لیا ہے اور اس کو قبول بھی فرمایا۔ یہ ایک ضروری بات تھی جو آپ کے سامنے ہم نے ذکر کی۔ اب اور ایک بہت اہم بحث ہم ذکر کر دینا ضروری سمجھتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اصول و قواعد کیا کیا تھے۔ بہت ہی اختصار کے ساتھ یہ تقریر آپ سنیے اور پھر کتاب سمجھنے میں اس کو معین بنائیے کہ امام بخاری کے اصول اور قواعد کیا کیا تھے جن کے نتیجے میں اور جن کو پیش نظر رکھ کر انہوں نے اپنی کتاب کو مرتب فرمایا۔ ایک تو یہ ہے کہ امام بخاری بچپن سے ہی علم فقہ کے حصول میں لگ گئے تھے، پھر علم حدیث، رجال، نقد حدیث میں خوب محنت فرمائی، یہاں تک کہ فن میں امامت کا درجہ حاصل فرمایا۔ صرف جمع حدیث پر اکتفا نہیں کرتے، فقہ حدیث میں بھی بڑی محنت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دوسری بات، فقہائے مذاہب کے مناہج کی معرفت اور اہل الرائے علماء سے نصوص کے معانی میں غوطہ زنی کرنا اور ان معانی کو اخذ کرنا، یہ امام بخاری کی عادت ہے، جبکہ علماء محدثین سے تمسک بالسنت حاصل کرتے ہیں، اور اس طرح حدیث و فقہ دونوں میں تام مہارت امام بخاری نے حاصل فرمائی۔ اس کو دوسرے انداز میں یوں بھی سمجھیے کہ امام بخاری کی کتاب ضبط و اتقان، ترتیب و تبویب میں تمام کتابوں پر سبقت لے گئی، تو دوسری طرف فقہی استنباطات میں بھی اس کی کوئی نظیر اور اس کا کوئی ثانی نہیں ملتا۔ علماء کرام نے بخاری شریف میں تمام شرعی علوم کو دیکھا، چنانچہ اس میں علوم تفسیر بھی ہیں، حدیث، فقہ اور لطیف فقہی اجتہادات، لغات، اصول فقہ، قواعد، مقاصد شریعت، ان سب کو جمع فرمایا ہے۔ بعضوں نے ان کو اس معنی کر مجتہد مطلق بھی فرمایا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ علماء، فقہا، ائمہ مجتہدین کے اقوال سے بخوبی واقف تھے۔ اپنی صحیح میں ان کے بہت سے اقوال ذکر کیے ہیں، خاص کر کے جب وہ امام بخاری کے اختیار کے موافق ہوں تو پھر وہ ائمہ مجتہدین کے اقوال کو بھی ذکر کرتے ہیں۔ کسی کے قول کو مطلق قبول نہیں کر لیتے تھے، بلکہ اپنے اجتہاد کے مطابق جس کی دلیل ان کے نزدیک قابل اعتبار ہو اسی کو قبول کرتے ہیں۔ اس لیے تمام ائمہ مجتہدین، تابعین وغیرہ سے بہت سے مسائل میں انہوں نے اختلاف بھی فرمایا ہے، بلکہ کچھ مسائل میں تو جمہور کی بھی مخالفت کی ہے۔ کبھی کسی امام سے اتفاقاً موافقت ہو گئی ہو، لیکن امام بخاری کی دلیل کی بنیاد اس امام کے علاوہ دوسری ہی کچھ ہوتی ہے، جو کتاب پڑھنے سے انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اجتہاد میں کتاب و سنت پر اعتماد فرمایا، دوسرے مصادر شرعیہ کو اس کے تابع بنایا ہے، قرآن کریم کو اولیت کا درجہ دیا، احتجاج میں قرآن کو سنت پر مقدم رکھا، قرآن کو بنیاد بنا کر بہت سے مسائل کا استنباط فرمایا، بلکہ خاص یہ سنیے قرآنی کلمات کی لغات اور تفسیر میں بھی کافی دلچسپی کا ثبوت پیش کیا ہے۔ کتاب التفسیر بخاری کی اس سلسلے میں شاہکار ہے۔ اسی طرح ناسخ و منسوخ، دلائل نسخ، قراءات اور اسباب نزول پر بھی امام بخاری نے اپنی توجہ مرکوز فرمائی۔ احادیث صحیحہ پر احکام کے استنباط میں مکمل اعتماد فرمایا ہے، خبر واحد کی حجیت کو مؤکد کیا، اور اس سلسلے میں کئی دلائل بھی امام بخاری نے ذکر کیے۔ اور ایک بات خاص سنیے، حدیث ضعیف قابل حجت نہیں، لیکن احکام کا مدار وہ نہیں بن سکتی، البتہ اگر حدیث ضعیف حسن کے قریب پہنچ جائے
اور اصول ثابتہ شرعیہ کے موافق ہو تو امام بخاری اس سے استدلال کو اس حدیث کے مضمون و معنی کی صحت کی وجہ سے جائز قرار دیتے ہیں۔ میں اس کو پھر دہراتا ہوں کہ حدیث ضعیف قابل احتجاج نہیں ہوتی، احکام کا مدار اور مناط نہیں بن سکتی، لیکن اگر کوئی حدیث ضعیف حسن کے قریب پہنچ جائے، اصول ثابتہ شرعیہ کے موافق ہو، تو پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے مضمون و معنی کی صحت کی وجہ سے اس حدیث میں بیان کردہ مضمون کے موافق شریعت ہونے کی وجہ سے اس کو جائز قرار دیتے ہیں۔ بخاری شریف میں اگرچہ ایسی روایات بہت نادر ہوں، لیکن امام بخاری کی الادب المفرد نامی کتاب میں بہت زیادہ ایسی روایتیں موجود ہیں۔ اب ہمارا طالب علم شاید یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ جب بخاری اتنے زیادہ نقاد ہیں، اتنا زیادہ احتیاط برتتے ہیں، تو پھر الادب المفرد میں ایسی روایات کو کیوں بکثرت ذکر کیا؟ اس کا جواب میں نے ابھی آپ کو سمجھا دیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی فہم و فراست نصیب فرمائے۔ اسی طرح امام بخاری روایت بالمعنی، اختصار حدیث اور حدیث کی تقطیع کو معنی کے نہ بدلنے اور حدیث سے استنباط کیے جانے والے مسائل میں اثر انداز نہ ہونے کی شرط کے ساتھ جائز قرار دیتے ہیں۔ اصل میں یہ ایک مستقل مسئلہ ہے کہ روایت باللفظ کو چھوڑ کر روایت بالمعنی جائز ہے۔ کسی جگہ طویل حدیث کا اختصار کر سکتے ہیں، تقطیع حدیث کر سکتے ہیں، حدیث کو قطع کر کے اس کا بعض حصہ ذکر کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے امام بخاری نے یہ کیا ہے کہ اگر معنی نہ بدلتا ہو اور حدیث سے مستنبط مسائل جو ہوتے ہوں اس پر اگر یہ تقطیع، اختصار اور روایت بالمعنی مؤثر نہ ہو تو اس کو جائز قرار دیا جائے۔ اس لیے بخاری شریف میں کثرت سے آپ کو کہیں روایت مختصرہ ملے گی، کہیں تقطیع حدیث نظر آئے گی، اور بہت سی جگہوں پر روایت بالمعنی تو نظر آئے گی۔ خاص طور پر تراجم میں ذکر کردہ معلقات میں اس طرح کی روایات زیادہ ہیں۔ اسی طرح امام بخاری حدیث کے ناسخ و منسوخ کو بیان کرنے میں بھی خصوصی دلچسپی دکھلاتے ہیں۔ اور حدیث شریف کے ناسخ اور منسوخ کو جاننا یہ بہت بڑا فن ہے۔ اس میں امام بخاری نے معرکۃ الآراء ابحاث فرمائی ہے۔ اسی طرح بخاری نے قرآن و سنت کے مجمل کو مفصل کرنے میں اور اس کو بیان کرنے میں سنت پر اعتماد کیا ہے، اور اس طرح کی حدیثیں کثرت سے ان کی کتاب میں منقول ہیں جو مجمل کی تفسیر ہو، عام کی تخصیص ہوں گی، مطلق کی تقیید ہوں گی اور مجاز کی تأویل کرتی ہوں گی۔ اسی طرح نص کے اسباب نزول اور اسباب ورود کو بھی بہت دلچسپی کے ساتھ بیان فرماتے ہیں، اس لیے کہ الفوز الکبیر میں آپ نے پڑھا، قرآن کریم کے باب میں یہی بات حدیث شریف میں بھی ہوگی کہ احکام کی معرفت میں اسباب نزول و ورود کا جاننا بہت زیادہ مؤثر ہوا کرتا ہے۔ نصوص کے بیان میں امام بخاری اقوال صحابہ کو کثرت سے نقل کرتے ہیں۔ قیاس کو معرفت احکام کا ایک مصدر مانتے ضرور ہیں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بخاری قیاس کے منکر ہیں، تو ان کے باب میں بھی میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ امام بخاری علیہ الرحمہ قیاس کو احکام کی معرفت کا ایک مصدر قبول کرتے ہیں، لیکن کتاب و سنت کی نصوص کے مخالف نہ ہونے کی شرط کو لازمی قرار دیتے ہیں۔ تکلف کر کے ثابت کرنے کے وہ قائل ہوتے نہیں ہیں۔ امام بخاری نے اقوال و افعال صحابہ کی طرف بھی توجہ فرمائی، لیکن یاد رکھو اس کو خاص طور پر کہ امام بخاری قول صحابی کو مطلق حجت نہیں مانتے، انہی اقوال و افعال کو بطور تقویت کے ذکر کرتے ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قول کے موافق ہوتے ہیں۔ اسی طرح
بخاری شرائع من کان قبلنا جو آپ حضرات نے نور الانوار میں پڑھا، میں کچھ حوالے بھی دوں گا آپ کو کہ آپ نے یہ بحث کہاں پڑھی ہے، اس لیے کہ آپ دورہ حدیث شریف کر رہے ہیں۔ تو شرائع من کان قبلنا، جب تک ہماری شریعت کے مخالف نہ ہو اس کی حجیت کے قائل ہیں امام۔ اس سلسلے میں بہت توسع سے کام لیتے ہیں۔ بخاری شریف کے کئی مسائل کی بنیاد یہ شرائع من کان قبلنا پر رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جہاں تک عرف کا اعتبار ہے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عرف اصل شرعی کی طرح ہے اور اس کا دائرہ معاملات کے مسائل ہے، یعنی عرف کو معاملات کے دائرے میں وہ قبول فرماتے ہیں، بے ہو، اجارہ ہو، وکالہ اور ہبہ ہو، شرط اتنی ہے کہ وہ نص کے مخالف نہ ہو۔ اسی طرح لوگوں کی وہ شرطیں جو عرف کا درجہ رکھتی ہیں اس کا بھی اعتبار کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ نے اسامی میں استصحاب حال کے نام سے ایک بحث پڑھی، اس کو بھی امام بخاری حجت مانتے ہیں، استصحاب حال کو حجت مانتے ہیں۔ اباحت اصلیہ اور براءت ذمہ وغیرہ سے کام لے کر بہت سی جگہوں پر انہوں نے حکم لگایا ہے۔ سد ذرائع کو بھی مانتے ہیں۔ بخاری شریف کے بعض ابواب میں سد ذرائع کے قاعدے کا اعتبار کرتے ہوئے کئی مسائل ثابت کیے ہیں۔ مصالح شرعیہ اور مقاصد شرعیہ دونوں کا لحاظ کرتے ہیں، غالب اور معال کی رعایت کو مقدم فرماتے ہیں۔ اسی طرح امام بخاری نے حیلوں کو باطل قرار دینے میں بہت شدت اپنائی، کتاب الحیل میں نظر آئے گا۔ ان کو یہ حیلے گوارا نہیں ہیں، شارع علیہ الصلاۃ والسلام کے مقصد کے خلاف سمجھتے ہیں حیلوں کو۔ حالانکہ آپ نے جلالین میں فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ اس کی بحث میں حیلے کی دونوں قسمیں پڑھی ہوں گی، حیلہ شرعیہ، حیلہ غیر شرعیہ، جائز اور غیر جائز، لیکن امام بخاری حیلوں کو باطل قرار دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں وہ متشدد ہیں۔ بخاری شریف میں حیلے کی بہت سی صورتیں ذکر ہوئی ہیں اور شریعت کے امر کی صریح مخالفت اور لوگوں کو دھوکہ دینے کو متضمن ہونے کی وجہ سے اس کو انہوں نے حرام قرار دیا ہے۔ جیسے امام بخاری نے یہ فرمایا کہ قاضی کا کوئی فیصلہ حقیقت امر کے خلاف ہو تو پھر وہ حرام کو حلال نہیں کرے گا۔ لہذا اگر ایک مکلف شخص یہ جانتا ہے کہ یہ حکم دیانتاً صحیح نہیں ہے تو اس کے لیے اس کے مقتضا پر عمل کرنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حلال نہیں ہوگا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت سے مسائل خلافیہ کو ذکر کرتے ہیں، اور آج صبح میں نے ذکر کیا تھا استفہام کے صیغے کے ساتھ اس کو ذکر کر کے کوئی قطعی فیصلہ کیے بغیر ہی ترجمۃ الباب قائم کر دیتے ہیں۔ چاہے باب کے ماتحت دلائل میں غور و فکر کرنے سے امام بخاری کے رجحان کا پتہ کہیں کہیں چل تو جاتا ہے۔ امام بخاری نے بہت سے ابواب میں دلائل متعارضہ کا ذکر کر کے تعارض دور کرنے کی بھی کوشش کی۔ اس کے لیے جمع بین النصوص یا پھر ترجیح دلائل کی شکل کو اپناتے ہیں، کبھی اس کو صراحتاً ذکر کرتے ہیں، لیکن عموماً تراجم ابواب اور احادیث مذکورہ فی الباب میں ہی اشارتاً کنایتاً اس کو ذکر کر کے تعارض دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جو میں نے بحث ذکر کی یہ امام بخاری کے اصول اور قواعد ہیں، ان سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ بخاری صرف محدث نہیں تھے کہ جن کو صرف جمع روایات ہی سے کام ہو، بلکہ بخاری حفظ حدیث، رجال کی معرفت اور سند کی باریکیاں، علل حدیث کی واقفیت اور نصوص کے طرق مختلفہ کی مکمل واقفیت کے ساتھ وہ اصول فقہ، اشباہ و نظائر، مقاصد شریعت، ان سب پر بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی گہری نظر ان کی کتاب سے سمجھ میں آتی ہے۔ اجتہاد و استنباط کے مختلف طرق صحابہ کرام، تابعین عظام کے
فقہی ذخیرے اور ان کی نصوص سے استدلال کے تمام طریقوں کی معرفت تامہ رکھتے تھے۔ یہ امام بخاری کا حال تھا۔ صرف نہ محدث تھے نہ صرف وہ فقیہ تھے، بلکہ جمع بین الفقاہتی و فن الحدیث۔ یہی حال اکثر و بیشتر محدثین اور فقہا کا ہے، وہ ان دونوں کو جمع کرتے تھے، لیکن آج کل ہمارے یہاں ہم لوگوں نے ان دونوں کو الگ الگ کر لیا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ محدث ہو تو وہ فقیہ بھی ہو، اور فقیہ ہو تو وہ محدث بھی ہو۔ اس حدیث پر غور کر لیا جائے، نضر اللہ امرأ سمع مقالتی میں آیا فرب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ۔ اس میں حضور فقاہت کے اہمیت کی طرف اشارہ فرمانا چاہتے ہیں۔ بخاری شریف کے نسخے کیا کیا ہیں؟ الگ الگ اس کے نسخے ہیں۔ ہمارے سامنے جو نسخہ ہے خاص طور پر وہ علامہ فربری کا ہے۔ دوسرا نسخہ علامہ ابو اسحاق ابراہیم ابن معقل ابن الحجاج النصفی الحنفی کا ہے۔ ایک نسخہ ابو محمد حماد ابن شاکر کا ہے۔ ایک نسخہ علامہ ابو طلحہ منصور کا ہے۔ ایک نسخہ قاضی حسین ابن اسماعیل کا ہے، اور اس طریقے سے اور بھی نسخ ہمارے سامنے اب آئے۔ مفتی شبیر صاحب مراد آبادی نے بھی ایک نسخے کی تصحیح فرمائی۔ مولانا تقی فرما کر مرتب فرمایا کہ تعدد نسخ، تنوع نسخ سے علم میں اضافہ ہوتا ہے، بہت سی پیچیدگیاں حل ہو جاتی ہیں۔ بخاری شریف کی قابل ذکر شروحات بہت ساری ہیں، جن میں سے سر فہرست ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی فتح الباری ہوگی، اور دوسری عمدۃ القاری علامہ عینی کی، اور شرح البخاری ابن بطال کی، ارشاد الساری علامہ قسطلانی کی، اور ہمارے سامنے فیض الباری بھی ہے جو مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاذ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے درس بخاری کے افادات کو جمع فرمایا ہے۔ بڑی زوردار اور بہترین شرح ہے فیض الباری۔ ایک شرح لامع الدراری ہے، اپنے زمانے کے امام ابو حنیفہ فقیہ النفس مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے افادات کا مجموعہ ہے، جس کو آپ کے الگ الگ شاگردوں نے جمع فرمایا، اور پھر حضرت شیخ کے والد گرامی قدر علامہ محمد یحییٰ الکاندلوی نے مرتب فرمایا، اور پھر اس کی تنقیح حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی۔ اس طرح حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فضل الباری بھی ہے، اور اس کے علاوہ کشف الباری جو ہمارے دیار میں مروج ہے مولانا سلیم اللہ خان صاحب کی، حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کی انعام الباری بھی ہے، اسی طرح انوار الباری بھی اس کی ایک شرح مشہور ہے۔ اس طریقے کی کئی ایک شروحات ہیں جن میں سے آپ اپنے اپنے موقع اور وقت کے اعتبار سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ یہ کچھ ضروری ابحاث میں نے آپ کے سامنے امام بخاری اور ان کی کتاب سے متعلق کر دی، جو میری بساط میں تھا۔ اللہ رب العزت قبول فرمائے، اور آپ حضرات کے لیے یہ خوشکن اطلاع یا مزدع جانفشا یہ ہے کہ آئندہ کل ہم باقاعدہ اپنی کتاب کا آغاز حضرت الاستاذ مربی جلیل محدث زمن مولانا یوسف صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ہاتھوں باقاعدہ کروائیں گے۔ میں خود صبح انشاءاللہ حضرت کی خدمت میں پہنچ رہا ہوں۔ حضرت کی خدمت میں پہنچ کر حضرت کے سامنے بیٹھ کر ہماری آپ کی اس کتاب کا تبرکن افتتاح حضرت فرمائیں گے، اور انشاءاللہ افتتاحی دعا بھی حضرت فرمائیں گے۔ لہذا صبح آپ اس سلسلے میں بالکل تیقظ کے ساتھ جمع رہیں۔ غالباً وقت 11 بجے کا رہے گا صبح، پھر بھی انشاءاللہ مولانا نذیر صاحب زیدت معالیہم آپ کو مطلع فرما دیں گے، اور پھر سنیچر سے ہم
باقاعدہ کتاب کو لے کر چلتے رہیں گے۔ حق تعالی شانہ قبول فرمائے، ہم سب کو انوار معرفت نصیب فرمائے، اور احادیث کا جو اصل مقصد ہے بچوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کا اتصال، آپ کی شاگردی کا شرف، آپ کی اتباع، اس لیے کہ ہم میں سے ہر شخص کی یہ تمنا ہے کہ وہ محبوبیت الہی حاصل کر لے۔ زندگی کا ماحصل، زندگی کا منتہا یہی ہونا چاہیے۔ مختلف اقوال، مختلف تحقیقات، سب کچھ ہمارے پاس ہوں، لیکن محبت الہیہ اور معرفت رب کی اگر چاشنی نہ ہو تو ایسے علوم بھی کسی کام کے نہیں ہیں۔ اس لیے خاص طور پر اس کی کوشش ہو کہ اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت کو مانگا جائے، اور اس کی محبت اتباع رسول سے ملتی ہے، جس کو قرآن مجید میں خود حق تعالی شانہ نے بیان فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ آخری بات سنا کر ختم کروں گا۔ ابن کثیر دمشقی نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں بڑی معرکۃ الآراء بات لکھی ہے کہ بندہ آغاز کرتا ہے شان محبیت سے، لیکن اتباع رسول کی برکت سے وہ شان محبوبیت پر پہنچ جاتا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، آغاز ہوا کہ ہم محب ہیں، درجہ ہم نے سلوک شروع کیا محبیت سے، لیکن درمیان میں فتبعونی پر عمل ہوا، تو اب ہم سے محب اللہ ہوگا، ہم اس کے محبوب بنیں گے، اور عالم محبت میں محبوب بننا یہ کمال کی بات ہوتی ہے کہ پھر محبوب مقام ناس پر پہنچ جاتا ہے۔ اور ایسے ہی مقام ناس کے حاملین کے بارے میں فرمایا گیا کہ لو اقسم علی اللہ لأبرہ، لہذا اس کی کوشش کی جائے حق تعالی شانہ ہم سب کو اپنی محبت کی چاشنی چکھائے، وہ پروانہ نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔